السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مشرکین مکہ کی بدسلوکی بیان کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور علیہ السلام سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فَكَانَ أَوَّلُ خَطِيبٌ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلوں کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی جان چلی جائے گی۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کے میخاب میں حاصل نہیں ہوتی۔ خیر، ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے، اس کا بیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ماں، خدا کی قسم میں کھانا نہیں چکوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ابو جہل کی بدسلوکی۔ ہجرت کی رات جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا گئے، صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول نیند سے بیدار ہوئے۔ قریش کے لوگوں نے قریب جا کر انہیں پہچانا اور پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے کیا خبر، کیا میرا پہرا تھا؟ تم لوگوں نے انہیں نکل جانے دیا اور وہ نکل گئے۔ قریش کے لوگ غصہ اور ندامت سے علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مارا اور خانہ خدا تک پکڑ لائے اور تھوڑی دیر تک جلسہ بیجا میں رکھا، آخر چھوڑ دیا۔ اب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا، لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟
وہ بولے بخدا مجھے معلوم نہیں۔ بد زبان و درست خو ابو جہل نے ایسا تماچا مارا کہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ ابن ہشام فرماتے ہیں ابو طالب اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بڑھے ہوئے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شہر کے اچکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگوروں کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیعہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے لگا کر پیش کرائے۔ عداس نینوا بابل کا باشندہ تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور کے خوشے رکھ دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا میرا وطن نینوا ہے اور میں مذہباً نصرانی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متا پیدا ہوئے۔ یونس بن متا بھی خدا کے رسول تھے۔ عداس نے پوچھا یونس بن متا کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس بن متا نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک حضرت کے روئیں روئیں کو بوسا دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے نہ رہا گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے جواب دیا اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلا جانا۔ اور ایسا ہی ہوا، عداس مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس مکہ سے باہر سنیت البیضاء نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے روک کر کہا وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی اور عداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ انشاءاللہ اگلا واقعہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس طریقے کے اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ۔